السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں بلال ساجد اور ہم مختصر سی بات کریں گے علی صدپارہ اور ان کے ساتھیوں کی گمشدگی کے حوالے سے۔ تقریباً 3 دن پہلے یہ خبر آئی کہ پاکستانی کوہ پیما علی صدپارہ اور ان کے ساتھی جن کا تعلق چلی اور آئس لینڈ سے ہے، وہ سردیوں میں K2 سر کرنے کی مہم پہ نکلے، لیکن خراب موسم کی وجہ سے، کچھ دوسری مشکلات کی وجہ سے اپنے بیس کیمپ کے ساتھ ان کا رابطہ ختم ہو گیا۔ مین سٹریم میڈیا پہ خبر آئی، سوشل میڈیا پہ لوگ بڑی تعداد میں اس پہ بات کر رہے تھے، سرچ آپریشن شروع ہوا، پاکستان آرمی نے بھی سرچ آپریشن میں اسسٹ کیا، لیکن ابھی تک کوئی خیریت کی خبر نہیں آئی۔ اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، انفارچونیٹلی امکانات کی ونڈو کلوز ہوتی جا رہی ہے اور خدشات بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہم سب کی یہ دعا ہے کہ علی صدپارہ اور ان کے ساتھی خیریت سے واپس آئیں۔ اس ٹاپک پہ وی لاگ کرنے سے میں گریز کر رہا تھا، اور اس کی بڑی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ میرے ایریا آف انٹرسٹ میں نہیں ہے۔ میرے لیے یہ کرکٹ کی طرح ہے، مجھے اس میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے۔ علی صدپارہ صاحب یا ان کے ساتھیوں کی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے، ان کی اعزازات کے حوالے سے، خدمات کے حوالے سے میری معلومات بڑی واجبی سی ہیں، جتنی کسی بھی عام سوشل میڈیا صارف کی ہو سکتی ہیں، میں بھی اتنا ہی جانتا ہوں۔ لیکن اب اس پرٹیکولر ٹاپک پہ بات کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کی گمشدگی کے حوالے سے جو بحث ہے وہ ایک بڑی عجیب سی ڈومین میں چلی گئی ہے، اور بہت سے لوگ میرے اپنے فرینڈ سرکل میں، سوشل میڈیا پہ بہت سے لوگ یہ بات کرنا شروع ہو گئے ہیں جی کہ انہیں ضرورت ہی کیا تھی جی وہاں جانے کی اور K2 سر کرنے کی، یہ شغل کرنے کی، وہاں جانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اتنے وسائل خرچ ہو گئے ہیں، ان کے سرچ آپریشن پہ پیسے خرچ ہو رہے ہیں، ریاستی مشینری کو وقتہ پڑا ہوا ہے، میڈیا کو وقتہ پڑا ہوا ہے، لوگ، ان کی فیملیز پریشان ہیں۔ تو بہت سی باتیں ہیں جو اس ڈومین میں کی جا رہی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ بہت سے لوگ اس کو مذہب کے ساتھ، اسلام کے ساتھ جوڑ رہے ہیں کہ دیکھیں جی یہ ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے جس کا کسی بندے بشر کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے ایک جھنڈا لگاتے ہیں، 4 تصویریں کھنچواتے ہیں، کیا فائدہ ہے اس کا؟ اس کی تو مذہب اجازت ہی نہیں دیتا، اور اتنے خطرناک پہاڑ پہ چڑھنا یہ تو خودکشی کو دعوت دینے کے مترادف ہے، یہ تو آپ بالکل کر ہی نہیں سکتے، اسلام اس کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ میں یہ عرض کروں کہ سب سے پہلے تو اس بات کو انڈرسٹینڈ کیجئے کہ انسانوں کے مزاج میں تنوع ہوتا ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ مجھے کوہ پیمائی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، مجھے علی صدپارہ سے، ان کی ایکٹیویٹیز سے، ان کے ساتھیوں کی ایکٹیویٹیز سے، ان کی حیات سے، خدمات سے، اعزازات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے کوہ پیمائی میں اس طرح کا کوئی انٹرسٹ موجود نہیں ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے تو کسی دوسرے کو نہ ہو۔ یعنی کسی شخص کو ایک بہت بنیادی سا شوق بھی ہو سکتا ہے کہ یار میں پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کے دیکھوں تو صحیح کہ دوسری طرف ہے کیا، اور اسی شوق کی ایکسٹریم یہ ہو سکتی ہے کہ بندہ کہے کہ میں نے دنیا میں جو سب سے اونچا پہاڑ ہے، یا جو سیکنڈ ہائیسٹ ماؤنٹین ہے، میں نے اس کو سر کرنا ہے، وہاں پہ اوپر جا کے میں نے دیکھنا ہے کہ دنیا وہاں سے کیسے لگتی ہے۔ تو یہ جو انسانی مزاج کا تنوع ہے نا، اس کو ایکسیپٹ کرنا سیکھیں۔ اگر مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، آپ کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں کسی کو بھی اس بات میں کوئی دلچسپی نہ ہو۔ لوگوں کو ان چیزوں میں دلچسپیاں ہیں، انہی دلچسپیوں کی بدولت نئی نئی دنیایں دریافت ہوتی ہیں۔ یعنی جس شخص نے امریکہ دریافت کیا وہ بھی تو کسی مشن پہ نکلا ہوگا نا، اس نے بھی تو کہا ہوگا کہ یار میں ذرا دیکھوں تو صحیح کہ اس سمندر سے دوسری طرف کیا ہے، اور وہاں جا کے اس نے امریکہ دریافت کر لیا۔ آج پوری دنیا کو وقت پڑا ہوا ہے امریکہ کی وجہ سے، نہ وہ دریافت کرتا نہ ہمارے لیے یہ مسائل ہوتے۔ تو ایک تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جو لوگ بھی اس پوری ڈیبیٹ کو مذہب کی ڈومین کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، خودکشی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ڈیبیٹ غلط ہے۔ دیکھیں علی صدپارہ ہیں، ان کے ساتھی ہیں۔ اچھا علی صدپارہ کے بارے میں نا، چونکہ وہ پاکستانی بھائی ہے ہمارا، اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا یہ گمان کر سکتے ہیں کہ وہ شاید اپنی حفاظت کے حوالے سے اتنا کانشیس نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ ایک آئس لینڈ سے ہیں، ایک چلی سے ہیں۔ میں پوری طرح شیور ہوں کہ انہوں نے اوپر جانے سے پہلے اپنے تمام حفاظتی انتظامات، جتنے بھی انسانی بندوبست میں ممکن ہے، وہ سارے کیے ہوں گے، وہ سارا بندوبست ان کے پاس موجود ہوگا۔ اور یہ جو کچھ ہوا ہے یہ حادثہ ہے، یہ حادثہ اسی طرح کا حادثہ ہے جس طرح آپ کا ایئر پلین کریش ہو سکتا ہے، ٹریفک حادثے میں کسی کی جان جا سکتی ہے، سوئمنگ کرتے ہوئے کسی کی جان جا سکتی ہے۔ تو جو لوگ بھی اس پوری ڈیبیٹ کو مذہب کی ڈومین میں ڈسکس کر رہے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ اچھا دوسری طرف جو لوگ اس کو وسائل کی ڈومین میں بات کر رہے ہیں نا کہ دیکھیں نا جی اتنے پیسے خرچ ہو گئے اور ایک پوری انڈسٹری ہے اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، تو یار اس ملک میں بلکہ پوری دنیا میں بہت سی ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جہاں پہ پیسے خرچ ہوتے ہیں، اور اسی طرح کے پیسے خرچ ہوتے ہیں۔ پیسے انسان کماتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ اپنے شوق پہ، اپنی دلچسپیوں پہ، اپنے انٹرسٹ پہ خرچ کر سکیں۔ تو میرے خیال میں یہ بھی بڑی بودھی سی بات ہے۔ لوگ اگر شوق کرتے ہیں، ان کے پاس وسائل موجود ہیں، تو ان وسائل کو صرف کرنا چاہیے۔ اب اگر ریاستی مشینری
استعمال ہو رہی ہے، ریاست کے وسائل استعمال ہو رہے ہیں، تو انہی لوگوں کے لیے ریاست کے وسائل بھی ہیں نا، یہی لوگ ریاست کو ٹیکس بھی دیتے ہیں۔ میں اور آپ اسی لیے ٹیکس دیتے ہیں کہ کل اگر ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جائے تو ریاست ہماری ٹیک کیئر کرے۔ اگرچہ پاکستانی ریاست کتنی ٹیک کیئر کرتی ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، لیکن وسائل کی ڈومین میں بھی یہ بحث غلط ہے۔ لیکن اگر ہم ان دونوں ڈومینز میں دیے جانے والے آرگومنٹس کو 100% درست تسلیم کر لیں، تب بھی ایک بڑا بنیادی سوال جنم لیتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یار ہم کب سے اپنی بنیادی تہذیب سے عاری ہو گئے ہیں؟ یعنی یہ جو سارے اعتراضات ہیں نا، یہ کیے جا سکتے ہیں، یہ عام حالات میں کیے جا سکتے ہیں کہ ایک ایکٹیویٹی ہونے لگی ہے، اس پہ لگنے والے مالی وسائل کیا درست ہیں یا غلط ہیں۔ یہ بحث بھی ہو سکتی ہے کہ جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے کیا وہ مذہب کے مطابق خودکشی کے زمرے میں آتی ہے، نہیں آتی، اس کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ساری ڈیبیٹس ہو سکتی ہیں، یہ سارے آرگومنٹس دیے جا سکتے ہیں، اور عین ممکن ہے کہ یہ سارے آرگومنٹ کوئی بندہ جیت بھی لے اور اس پہ بات بھی کر جائے اور لوگوں کو کنونس بھی کر لے اس پہ۔ لیکن ہماری تہذیبی روایت یہ ہے کہ جب کوئی مسئلہ ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، خدا نہ خواستہ کسی کی موت واقع ہو جائے، تو اس ٹائم پہ یہ لچ نہیں تلا جاتا۔ مثال کے طور پہ ایک شخص دریا عبور کرنے کی کوشش کرے اور ڈوب کے مر جائے، تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اس کی فوتگی پہ جائیں اور آپ اس کے بیٹے سے کہیں کہ چلیں آپ کے ابا جی تو مر گئے، لیکن اے دسو کہ تواڈے ابا نو دریا عبور کرن دی ضرورت کیڑی سی۔ تو کچھ آپ کی روایات ہوتی ہیں، کچھ ٹائم فریمز ہوتے ہیں، آپ کو اس کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو بات آپ کرنے لگے ہیں، جس ٹائم پہ کرنے لگے ہیں، جس جگہ پہ کرنے لگے ہیں، کیا یہ وقت اور جگہ اس کے لیے مناسب ہے؟ ایک طرف آپ کے 3 لوگ ہیں اور ایک بندہ ان میں سے وہ ہے جو آپ کا نیشنل ہیرو ہے، اور 2 آپ کے مہمان ہیں، وہ ایک پہاڑ پہ پھنسے ہوئے ہیں، اور اس وقت آپ یہ وسائل کی اور مذہب کی اور یہ ساری ڈیبیٹ لے کے شروع ہو جائیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ ہماری تہذیبی روایات کے خلاف ہے۔ تو یہ مختصر سی گزارشات تھی جی اس ایشو پہ۔ آخر میں ایک دفعہ پھر ہم دعا کرتے ہیں کہ علی صدپارہ اور ان کے ساتھی خیریت سے اپنے گھر میں واپس آئیں۔ آپ لوگ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں ہمیں ضرور بتائیے۔ بہت شکریہ۔